بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ کراچی ٹائم میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ مہنگائی کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں آج گفتگو کے لیے ہم نے مدعو فرمایا ہے انور خورشید صاحب کو، جو تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ابرار احمد صاحب، جو پی ایچ ڈی اسکالر، فارمر پرنسپل ایجوکیشن ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابرار صاحب کی طرف آئیں گے۔ جو اس وقت گورنمنٹ نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ 25,000 جو اپنے لیبر کو سیلری نہ دے وہ لیبر جو ہے ہمیں کمپلین کریں۔ کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ اگر فیکٹری مالک نہیں دے سکے گا تو پھر وہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ نکال دے، اس کے اگر بجٹ میں نہ آئے، بے روزگاری اس سے بڑھے گی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو اعلان ہوا ہے نا 25,000 سیلری کا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، بیسیکلی تو یہ اس اعلان کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا 20,000 سیلری رکھنے کا۔ کہ پہلے جو سیلری مختلف صوبوں میں تھی، کہیں 17,000 تھی منیمم ویجز جو تھے انسکلڈ لیبر کے، اور وہ کسی جگہ پہ 18,000 تھے، کہاں پہ 16,500 روپے تھے۔ اس کو کیا گیا 20,000 روپیہ، جو کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ میں کیا اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیا، اور سندھ گورنمنٹ میں اس کو دیکھا دیکھی 25,000 کر دیا۔ اب ہم کس کی جوتے میں پاؤں رکھ کے بات کریں؟ پہلے تو یہ بات ہے نا، ہم اس لیبر کے جوتے میں پاؤں رکھ کے بات کریں گے، یا ہم ان چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے جوتے میں پاؤں رکھ کے بات کریں، یا ہم ان امپلائیز کی بات کریں جن کے پاس وہ امپلائیز کام کرتے ہیں، ان کی بات کریں؟ تینوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کافی ڈسپیوٹ ہے کہ کوئی بھی چیز، جس طرح آپ کی مہنگائی جس طرح سے ایک دم ایک چیز آج جائیں تو 10 روپے کی، تو کل جائیں وہ 20 کی یا 25 کی ہو، تو وہ بہت زیادتی لگتی ہے اس چیز کی۔ اگر چیز تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھتی ہے تو وہ صحیح بڑھتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کیا ان مالکان کی جو آمدن ہے اسی ریشو سے بڑھ رہی ہے جس ریشو سے انہوں نے سیلریز دینی ہیں، کہ کیا نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو اس طرح سے ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے پے کرنی ہے 25,000 پہ ایک دم، جو 17,000 یا 17,500 دے رہے تھے اس سے پہلے، وہاں سے 25,000 کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اوپر سے ابھی کہا کہ جی جو 25,000 نہیں دے گا اس کے بعد کمپلینٹ کریں۔ تو آپ گراس روٹ لیول پہ بیٹھ کے ایک بات کریں۔ آپ گھر بیٹھ کے ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی رایا نے کہا کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، تو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ جاؤ جن کو کہ پراٹھے کھائیں۔ تو لیکن یہ اقدام جو ہے ایک طرح سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح اقدام ہے؟ کیونکہ وہاں پر میزان آ جائے گا کہ اگر فیکٹری والے کو وارہ کھائے گا تو وہ 25,000 بھی دے گا، اس کے لیے مضبوط ہی نہیں ہے لیبر کے لیے۔ اب ایک فیکٹری دیکھیں، آپ دیکھیں بزنسز کو دیکھیں، مختلف قسم کے بزنسز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک فیکٹری مالک ہے، وہ اس نے کپڑا جو ہے نا پروڈکشن کرنی ہے، کپڑے کی پروڈکشن کر کے وہ ایک انسان کے اوپر، اگر انسان کے اوپر وہ کتنا کماتا ہے، ایک شخص کے اوپر اگر وہ 50,000 روپے کماتا ہے تو وہ 25,000 دے سکتا ہے۔ ایک ایسا بزنس ہے جس پہ ایک انسان پہ اگر بندہ 20,000 کما رہا ہے تو اس کے اوپر وہ 25,000 کیسے دے سکتا ہے؟ اگر اس کو 15 دے گا تو 5 بچے گا نا، یا اس کے ایکسپینسز بھی لگانے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز ہیں۔ پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز کا اس وقت جو ان کو آگے سے ریٹ مل رہا ہے وہ 25,000 سے کم مل رہا ہے۔ ابھی 25,000 کام پہ اگر وہ بات نہیں کرتے تو وہ ان امپلائمنٹ ہو جائے گی۔ نہ ملنا جو ہے یہ حل نہیں ہے۔ اگر لیبر کے گھر میں، ایک نارمل گھر میں جو ہے وہ 25,000 میں بھی گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ اقدام گورنمنٹ کی طرف سے تو ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ایک طرف سے سوچ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا آپ تینوں طرف سے سوچیں۔ 25,000 روپے اس کو ابھی 25 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا، میں تو یہ کہتا ہوں اگر فیکٹری والے کو وارہ نہیں کھائے گا تو کیا وہ 10,000 دے گا، 15,000 دے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنا بزنس بند کرے گا نا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا بزنس بند کرے گا نا، اس کا بزنس کوئی اور لے لے گا، اس کا بزنس جو اور لے گا وہ بھی 25,000 نہیں دے سکے تو وہ بزنس بند کرے گا۔
لیکن انور صاحب یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل میں بتا دوں نا, مسئلے کا حل یہ تھا کہ آپ مالکان کو ساتھ رکھ کے مشاورت سے یہ کام کرتے, آپ بزنس کمیونٹی یہ کئی دفعہ مشورے ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں پٹیشن بھی ڈالی, لیکن یہ آرڈر پاس کر دیا گیا کہ 25,000 روپے سیلری دینی پڑے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار احمد صاحب. اس وقت ایجوکیشن میں کووڈ کے حوالے سے سنا یہ جا رہا ہے کہ اب نئی لہر آ رہی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں اس کو, اب ایگزام بھی ہونے والے ہیں اور کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کووڈ نے اتنا زیادہ پہلے ٹرین کر دیا ہے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کہ دوبارہ ہم اس سچویشن کی طرف جائیں, لاک ڈاؤن پہ جائیں یا اسکول کلوجرز پہ جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کیسا اگر ایسا ہوتا ہے سو وی آر مینٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ. ٹھیک ہے, آن لائن میں ہمارے بچے تھوڑے سے مطلب پریکٹیشنر ہو چکے ہیں, ہمارے اسکولس پریکٹیشنر ہو چکے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو فزیکل کلاسز کا جو رزلٹ ہے, جو ان کا آؤٹ پٹ ہے, وہ آن لائن میں نہیں آ پاتا. امپیکٹ تو آئے گا, ٹھیک ہے, ان کیس اگر ہم دوبارہ کلوجر کی طرف جاتے ہیں تو. لیکن جیسے ہم انیشیل سٹیج پہ کھڑے تھے ایٹ فیبرری 2020, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب جو ہے انتظامیہ بھی پری پلان ہے اور ہماری گورنمنٹ بھی جس طرح انہوں نے پچھلے ہمارے ساتھ دیا کہ 50% کلوجر پہ, پھر دین انہوں نے 100% کلوز کیا, آہستہ آہستہ اسٹیجز وائز. اللہ نہ کرے, میں پھر کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے اس طرح کی سچویشن اگر ہوتی ہے تو انشاءاللہ ابھی. اچھا, دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر سال فیسز تو بڑھائی جاتی ہے, لیکن جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی سیلری وہی رہتی ہے. دیکھیں ابھی انور صاحب ہمارے بات کر رہے تھے, یہ بڑے آدمی ہیں, قضیہ نگار ہیں, میں ان تک تو نہیں پہنچ سکتا, لیکن میں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ایک بات سے مجھے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ بھی ہے ان سے. انہوں نے جو ایک بات کی کہ مشاورت کی, وہ تو ٹھیک ہے. لائک اگر میں بھی ایک کمپنی کو آنر ہوں اور میں 17,000 پے کر رہا ہوں اور ڈائریکٹ مجھے 25 پہ کتنے کٹ آف پہ لے کے جایا جاتا ہے, آئی ول فیس دا پرابلم ڈیفینیٹلی. اس میں ہونا ہی چاہیے, میری سجیشنز ہیں, میری ریکمنڈیشنز ہیں کہ پھر ایسے مالکان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو سبسیڈائز کیا جائے. ٹھیک ہے, ان کو سبسیڈائز کیا, ان کے اوپر جو ٹیکس لاگو ہوتے ہیں ان پہ تھوڑی سی نرمی لائی جائے تاکہ آہستہ آہستہ مطلب. دیکھیں بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے, دیکھیں بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے. کمپلیٹ مائی تھنگ نا, میں مطلب ان کی بات کی تمہید مان کے آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب اگر اس طرح کیا جائے تو ان کو ایک ٹائم دے دیں کہ جی سال تک ہم آپ کے ساتھ یہ ہیلپ کریں گے, سال کے بعد آپ کو نیوٹرل کر دیں گے. ٹھیک ہے, سال کے بعد آپ کو نیوٹرل کر دیں گے, دین یو ہیو ٹو پے 25,000 ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات جو غیر اتفاقی میری بات ہے ان سے ڈس ایگریمنٹ جس پہ میں کرتا ہوں کہ 25,000 روپیز نا, میں کہتا ہوں کہ آپ ایک نارمل فیملی کا آپ بجٹنگ بھی 25,000 میں نہیں کر سکتے. میں نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, ہاں میں نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے, 25,000 مطلب ایک منیمم اماؤنٹ ہے. آئی واز لیڈنگ ایز اے پرنسپل ان اسکول ریسنٹلی, تو ایک دفعہ سیکورٹی گارڈ سے ویسے ہی مطلب آف ٹائم میں میری بات ہو گئی, جو حضرت نے کہی بات, تو انہوں نے مجھے بتایا شاید 16,000 یا 17,000 روپے ہی واز ٹیکنگ فرام دا انسٹیٹیوشن. تو بلیو کریں کہ میں جب پورے راستے گھر آیا نا, تو میں پورے راستے گاڑی میں سوچتے ہوا ہے کہ 16-17,000 میں, ٹھیک ہے, بیوی بچوں والی فیملی چلانا, ماں باپ کی بیماری تیمارداری بھی ہے, پھر موت مرگ بھی ہے, شادی بیاہ بھی ہے, خوشی غمی بھی ہے, مطلب آئی کانٹ مینیج اٹ نا, کہ مطلب اگر مجھے کوئی کہے کہ ایک بجٹنگ کر کے دے دیں تو میں شاید مینیج نہیں کر سکتا. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے بات کی, اس پہ بھی ایویلویشن ہونی چاہیے. میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی جب میں آیا تو میں نے وہاں یہی بات کی تھی کہ جس چیز پہ انٹرویشن نہیں ہوتی, جہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہوتی, وہاں کرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے انشاءاللہ, آئی وانٹ ٹو سی دیٹ ڈے کہ ہماری ایویلویشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ اگر وہ کسی کو بھی کسی بھی طرح کی کرپشن میں پکڑیں تو اس کو سسپینڈ, اور مطلب دیٹس ناٹ اے سولوشن کہ وہ 1 سال کے بعد دوبارہ اپیل کر دے ٹیچر, یا وہ مطلب اس طرح کا سلسلہ, یو نو ہی ہیز ٹو گو ہوم, مطلب اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے. اس طرح کی جب ہم ایگزامپلس کریٹ کریں گے, آئی تھنک سو لوگ سنسیئر ہو کے کام کریں گے. ٹھیک ہے, اب تک یہ چیز جو ہے وہ اب تک اسکولوں میں نہیں آ سکی, پرائیویٹ ادارے میں نہیں آ سکی, نہ ہی سرکاری اداروں میں آ سکی ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پھر اس گفتگو پہ بات کریں گے. کراچی ٹائم میں خوش آمدید, میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی انور خورشید صاحب سے اس موضوع پہ کہ 25,000 روپے جو سیلری گورنمنٹ نے رکھی ہے وہ اقدام بالکل ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ادھر یہ آ رہا ہے کہ اگر فیکٹری اونر کو اگر یہ پڑھتے میں نہیں آ رہی, اگر یہ اس کی گنجائش میں نہیں آ رہی, اگر یہ اس کے جو ہے مینوفیکچرنگ میں اس کو نقصان ہو رہا ہے, آگے اس کی پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں بک رہی,
تو کیا طریقہ کار کیا جائے کہ جس میں سیلری بھی وہی برقرار ہو اور فیکٹری مالکان کو ہر اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کی پروڈکٹ سے سستی پڑے؟ جی ابراز صاحب، انور صاحب۔ جی دیکھیں کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ سیلری کی، تو سیلری کے ساتھ پھر جب ایک کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے مارکیٹ میں تو آنے سے پہلے اس کے کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں. جب آپ وہی فیکٹری مالک جو ہے جب پرچیز کرے گا، مختلف چیزیں پرچیز کرے گا، اس پہ وہ کتنا ٹیکس دے گا. جو چیز اس نے لانی ہے اس پہ ٹیکس دے کے اس نے وہ لانی ہے اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے گودام کے اندر. جب وہ ٹیکسز اور فیئر اس کے ساتھ کچھ دے کے وہ چیز جب اس کی پروڈکشن شروع کرے گا، اس کے بجلی کا بل ہے تو بجلی کے بل کے اندر ٹیکس ایک ٹیکس نہیں ہے. بجلی کے بل کے اندر اتنے ٹیکس ہیں کہ اگر آپ کا میرا اپنا گھر کا بجلی کا بل تھا میرے خیال سے پتہ نہیں 8,000 کے 7,000 تھا اور لم سم پہ 19,000 کرنا تھا. وہ دیکھا کہ جی اپریل 74 کا، اپریل 75 کا، فلانی لیویز، فلانا ٹیکس، سیلز ٹیکس کے اوپر سیلز ٹیکس، ٹیکس کے اوپر ٹیکس، سب لم سم کرنے کے بعد ایک اور ٹیکس. تو وہ 32 روپے پر یونٹ جاتا ہے، 34 روپے 32 روپے پر یونٹ. اور جب اتھارٹی سے پوچھو تو جی 16 روپے یونٹ ہے، تو 12 روپے یونٹ ہے. مگر جب اس کو کیلکولیٹ کریں آپ، ٹوٹل نمبر آف یونٹس آپ نے کتنے خرچ کیے اور ٹوٹل آپ نے کتنے پیمنٹ کی، اس کو اگر ڈیوائڈ کریں ان دونوں چیزوں کو تو وہ آپ کا 34-32 روپے پر یونٹ چلا جاتا ہے. میں ریزیڈینشل بل کی بات کر رہا ہوں، کمرشل بل کی بات نہیں، کمرشل اس سے بھی زیادہ نکل جاتا ہے. تو یہ اس نے پھر بل وغیرہ پے کرنے ہیں، پھر اس نے مال مارکیٹ میں لانا ہے. وہ مارکیٹ میں مال کس ریٹ پہ بک رہا ہے، کیا اس نے فوراً اپنی وہ چیزوں کو اس میں کر دیا؟ نہیں. تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیلریز جو ہے نا سبسڈی دے، سیلریز کی سبسڈی دے، ٹیکسز کی سبسڈی دے، ٹیکسز ختم کرے، یا ان چیزوں پہ بلوں پہ سبسڈی دے ان مالکان کو جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری بڑھائے، یا ان کو بیٹھ کے ان کا آڈٹ کریں، دیکھیں کہ کیا واقعی وہ اتنا پے کر سکتے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے برانڈ ہیں کہ جو 25 کے سے بھی زیادہ پے کر سکتے دے سکتے ہیں، مگر سارے کے سارے نہیں دے سکتے. سارے کے سارے کو اس جگہ پہ لانے کے لیے پھر اس کے بعد جو آپ کا امپلائیز ہوتے ہیں نا، امپلائیز کی بھی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایک شخص ہے وہ 25,000 لے رہا ہے، ایک شخص 50,000 لے. ایک ڈرائیور کو آپ دیکھ لیں، ایک ڈرائیور 17,000 روپے پہ کام کر رہا ہے، ایک ڈرائیور 35,000 روپے پہ کام کر رہا ہے، ایک ڈرائیور 40,000 روپے پہ کام کر رہا ہے. تو پرائیویٹ لوگوں کے گھروں میں جو ہے ان کی بھی بات کر رہا ہوں، اور کمپنیوں میں بھی اس طرح ہے. تو سارے مختلف ہے، تو ان کے لوگوں کی بھی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے. گورنمنٹ نے ابھی یہ کہا ہے کہ جو لیسٹ کیٹیگری ہے، انسکلڈ آدمی ہے، کوئی بھی آتا ہے لیبر، اس کی سیلری جو ہے نا وہ 25,000 ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کا، باقی چاروں گورنمنٹ 5-6 گورنمنٹس ہیں ہماری، اے جے کے اور گلگت کو ملائیں تو ان کا 25 نہیں ہے، صرف یہاں پہ 25 ہے. کہ یہاں پہ شاید آمدن لوگوں کی زیادہ ہے. یہاں پہ ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس آپ دیکھتے ہیں 10% آپ دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں، پھر آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹتا ہے، پھر آپ کے مختلف ٹیکسز کٹتے ہیں. تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اگر ایک طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف بھی دیکھیں اور ریلیف کسی نہ کسی صورت میں ریلیف دیں. جیسے مرضی گورنمنٹ بہتر سمجھتے ہے کہ کیسے دے، کسی سبسڈی کی صورت میں دینا ہے یا کوئی اور ریلیف دینا ہے. ابراز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت ایجوکیشن کے اندر مہنگائی سے کیا اس وقت ڈفرینس پڑا ہے؟ دیکھیں مہنگائی نے تو ہر زون کو ہی مطلب امپیکٹڈ کیا ہے نا. اس کے افیکٹس تو آفٹر افیکٹس گئے ہیں. لیکن میں اس میں بہت شکر گزار ہوں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا، پرائیویٹ کالجز کا. میں بعض پرائیویٹ کالجز کو جانتا ہوں، بعض لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں بھی، اگر پیرنٹس آتے ہیں بچے کی پرسنٹ اچھا کچھ بہانے رکھے ہوئے نا، مطلب ان کو ریلیکسیشن دینے کے لیے، لائک ان کو فری میں ویو آف نہیں کرتے. کسی کو بول دیتے ہیں اچھا آپ کے بچے کی پرسنٹیج اتنی اچھی ہے، ٹھیک، ان کو ویو آف کر دیتے ہیں. اچھا کسی کے لیے اسکالرشپ ٹیسٹ رکھ دیتے ہیں. دیکھیں مہنگائی کا امپیکٹ تو ہر جگہ آیا ہے. صحیح. اب اگر ہم ایک نارمل میڈیوکر قسم کی بندے کی بات کر لیں تو اگر 40,000 روپے سیلری ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو 3 بچے اس کے اگر ہیں اور وہ پرائیویٹلی پڑھ رہے ہیں تو ان کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، امپیکٹ تو آیا ہے ڈیفینیٹلی. پھر اس کو مطلب یا تو اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے یا پھر ڈبل جاب کی طرف جانا پڑتا ہے، اس طرح کے کچھ اور انٹرپرینورشپ کی طرف جانا پڑتا ہے.
لیکن میں پھر کہوں گا اس میں مطلب میری کوئی اتنی زیادہ اسٹڈی پنجاب کی نہیں ہے اور بلوچستان کی نہیں ہے اور کے پی کے کی نہیں ہے. سندھ میں لوگ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں اور ایجوکیشن کو پرووک کرتے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں میری اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہماری این جی اوز کام کرتی ہیں, بہت زبردست کام کرتی ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. میں اب نام لوں تو یہاں پہ ایک لسٹ پوری جمع ہو جائے گی. لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی کھانا, اگر آپ مچھلی اس کو کھلا رہے ہیں نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کو آپ جو ہے نا, این جی اوز جو ہے وہ آپ کے یہاں پر کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ فیسز دیتی ہیں, بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں؟ این جی اوز فیسز دیتی ہیں. اچھا کچھ این جی اوز جو ہیں وہ فرنٹ پہ آ کے کام کرتی ہیں, لائک وہ اپنے لائک ٹی سی ایف ہو گئی, مطلب ایک ریمارکیبل کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہی ہے. شاید ان کے یہاں بکس وغیرہ بھی اویلیبل یہ لوگ کر کے دیتے ہیں. اچھا کچھ این جی اوز ایسی ہیں وہ ایجوکیشن کو ورک کرنے کے لیے اسکولز وغیرہ سے رابطہ کرتی ہیں, ان کو بکس وغیرہ ارینج کر کے دیتی ہیں, یا ان کی فیسز میں مطلب کچھ کٹ آف لگا کے سبسیڈائز ان کو کروا دیتی ہیں. تو اس طرح کا ہمارے سندھ میں الحمدللہ آئی ایم مور دین ہیپی کہ اس سندھ میں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اساتذہ جو آپ کے پاس جو ہوتے ہیں ان کی نارملی سیلری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نارملی اس وقت تو جو کراچی میں چل رہی ہے 30,000 35,000 40,000 مطلب اس طرح کی رینج کی سیلری پائی جاتی ہے. لیکن جو بہت مطلب لیس ڈیولپ ایریاز میں اسکول ہیں ڈیفینیٹلی وہ کم بھی پے کر رہے تھے, لیکن انہوں نے جو حکومت سندھ کا لائک 20,000 بھی دیتے ہوں گے, 15,000 بھی دیتے ہوں گے. لیکن ابھی جو سندھ گورنمنٹ کا مطلب ایک ڈیسیجن آیا ہے, شاید کورٹ کا ہے یہ, تو اس کے بعد شاید 25,000 روپیز انہوں نے کر دیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ 25,000 روپیز ایک منیمم ویج ہے, ہونا چاہیے ایگزیکٹلی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اگر اپنے اوپر بھی اس کو رکھ کے دیکھیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا انوار خورشید صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن ملک کی دکھ رہی ہے اور یہ بھی دکھ رہا ہے کہ نوجوانوں کے پاس جابس نہیں ہیں اور وہ نگیٹو ایکٹیویٹی میں جا رہے ہیں. کچھ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات سب سے زیادہ ٹریفک پولیس اور جو ہے دوسرے جو پولیس اہلکار ہیں, سب سے زیادہ پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے موٹر سائیکل سوار کو جو پکڑنا اور پھر اس سے جو ہے چالان کا جو ہے مانگنا یا ٹیکسز کا مانگنا. اور اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے بیچارے فوڈ پانڈا جو ڈیلیوری دیتے ہیں ان کو بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں, بڑی زیادتی نہیں ہے؟ یہ میں آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا, لازمی دوں گا, مگر اس سے پہلے میں ذرا ابرار صاحب کی بات کو آگے کنٹینیو چلانا چاہتا ہوں. انہوں نے این جی اوز کی اور اسکولوں کی اور فیسوں کی اور سیلریز کی بات کی ہے. میں انور خورشید 2 اسکول چلا رہا ہوں. میری اپنی این جی او ہماری ایک گرین فیلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن, اور دونوں اسکول ہم فاؤنڈیشن کے تحت چلا رہے ہیں. جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اور یہ ہمیں سبسڈی دے رہے ہیں. باہر سے کہیں سے پیسہ لینے کی اجازت نہیں ہے. سبسڈی مل رہی ہے 700 روپیہ پر چائلڈ. ایک کلاس میں 20 سے 25 بچے ہیں, 20 بچوں کے بنتے ہیں 14,000 روپے, 25 کے 16 کتنے بنتے ہیں, اور 30 بچوں کے 21,000 بنتے ہیں. اور اسکول جو ہیں وہ سارے دو اسکول ہیں ہمارے, وہ 2 کرائے پہ ہیں. دنیا جہان کی اس کے اندر ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, پانی, بجلی, گیس, کمرشل گیس, بجلی اور کمپیوٹر, اسٹیشنری, پتہ نہیں کیا کیا ایک اسکول میں جو اخراجات ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اگر 21,000 پر کلاس یا 14,000 پر کلاس ہیں تو وہاں سے ہم 25,000 استاد کو کہاں سے دیں گے؟ ہم باہر سے فنڈ بھی نہیں لے سکتے, یا باہر سے ہم وہ فیس بھی نہیں لیتے, بچوں سے فیس نہیں لیتے. تو وہ 25,000 یہ سندھ گورنمنٹ کی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, اور اس میں سے اگر ایک کلاس کے اوپر 20,000 روپے وہ دیتے ہیں تو ایک ٹیچر کو, ٹیچر کلاس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ کوئی ایکسٹرا چیز ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی, ہیڈ ٹیچر ہوتی ہے, اور آیا ہوتی ہے, چوکیدار ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ پیسے کہاں سے دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں نا, گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے بات کرتی ہے. یہ وہی وال ہے, یہ گورنمنٹ وہی ہے کہ آپ لوگوں کو چپاتیاں نہیں مل رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, پراٹھے کھاؤ. یہ وہ گورنمنٹ ہے, پراٹھے کھلوا رہی ہے. تو میں دوبارہ میری ریکویسٹ ہے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, سر کائنڈلی آپ اس سبسڈی کو بڑھائیں, اور 700 کی بجائے 1400 بھی کم ہے, اس سے بھی زیادہ کریں. آپ سیلریز جتنی ٹیچر آپ نے رکھنی ہے اس کے حساب سے ان کی سیلریز, منیمم سیلریز جو گورنمنٹ آف پاکستان سندھ ہائی کورٹ نے بتائی ہوئی ہے, چیف منسٹر سندھ نے بتائی ہوئی ہے, اس کو رکھ کے اس کے اوپر آپ اس کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے باقی کاموں کے لیے جتنے پیسے ہوتے اتنے پیسے آپ دیں نا. کیوں آپ وہ کیا کہتے ہیں
कोर्ट की जो होती है तौहीन अदालत कर रहे हैं। अच्छा जी, आप बात कर रहे थे उसकी पुलिस वाले की कि वो जो उनकी चांदी हो जाती है, तो शुक्र है खुदा का ये डबल सवारी वाला सिस्टम थोड़ा कम हो गया है और वो और इस किस्म की वो चीज़ें होती हैं कम हो गई हैं, रात के नाके शाके थोड़े कम हो गए हैं, वरना इनकी चांदी लगी रहती है। करे क्या? कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, किसी पुलिस ऑफिसर की पोस्ट थी, तो उसने उसमें लिखा हुआ था मैं पुलिस को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो पुलिस ऑफिसर ने उस पोस्ट पे कहा था कि गवर्नमेंट ने पिछले मेरे ख्याल से जिया साहब के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था कि एएसपी साहब को थाने का इंचार्ज लगाया जाए, क्योंकि एएसपी जो एक ऑफिसर का एक दूसरा तबका आ जाता है, जो कमीशन ऑफिसर होते हैं, उनके पीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, वो होते हैं। तो उसकी वजह से आने से वो थाने का जो सब इंस्पेक्टर या किसी जगह पे इंस्पेक्टर जो एसएचओज है ना, तो वो कल्चर ख़त्म हो जाएगा, थाना कल्चर तब्दील हो जाएगा ना। थाने में हर इंसान जाते हुए, शरीफ इंसान में जाते हुए घबराता है, तो वो कल्चर चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जब एएसपी साहब जाके थाने में एसएचओ लगे तो फिर उन्हें लग पता जाएगा। वो तो 50-60 चीज़ें उन्होंने गिनवा दी थी कि गाड़ी में जब आप डीजल या पेट्रोल मोबाइल का कहाँ से डलवाएंगे, मोबाइल जब आपकी प्रोटेक्शन पे चली जाएगी MNA MPA या और किसी लोगों के, तो उसकी जगह आप गाड़ी कहाँ से हायर करेंगे। आप कोई गवाह हो गया तो उसके पीछे दूसरे शहर किस तरह जाना है, तो उसकी गाड़ी रेंट की कहाँ से लेंगे, उसके अंदर पेट्रोल डीजल कहाँ से डलवाएंगे। और इसके अलावा आपके जो रोज़ाना की स्टेशनरी यूज़ होती है कहाँ से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहता कि जी लोग कहते हैं ना कि ऊपर भी देने हैं पैसे, ऊपर वाली बात कोई नहीं, वो ये लोग उस तरह के नहीं है इतने, मगर ये जीते थाने का अपना जो खर्चा है ना, कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कितनी स्टेशनरी देती है, किस तरह से देती है, गवर्नमेंट वो उनको दे, उनके TADS दे, उनके सारी चीज़ें। थाने के एक सिपाही की कितनी तनख्वाह है? वो आज है ना 25,000 से कम तनख्वाह है तकरीबन सिपाही की, हो सकता है 25 हो 30 हो, इससे ज़्यादा नहीं है। एक आम सिपाही की तनख्वाह इससे ज़्यादा नहीं है। तो उस तनख्वाह में से उसने क्या गुजारा करना। मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि एक बंदा है, वो आप चले जाएं एम्प्रेस मार्केट, रेडी वाले से पुलिस वाला वर्दी में कहता है कि यार इसमें 2 आम डाल दो, 2 ये डाल। उसको रोक के पूछेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो रिश्वत है, ये तो भत्ता है, और ये क्या कर रहे हो। कहेगा जी मैं क्या करूं, मेरे साथ वाले महल्ले में वो एक बंदा रहता है, वो निहारी लगाता है या कुछ भी कारोबार करता है, तो रोजाना फ्रूट लेके आता है, मैं कहाँ से लेके जाऊं, मैं कहाँ से तनख्वाह। फिर उसको बताया जाता है तुम ठहरो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी, तुम्हारी तनख्वाह इतनी हो जाएगी कि तुम रोजाना फ्रूट लेके जाया करो। उसके लिए पूरी आप साल लगे रहे, अगले जून तक लगे रहे, फिर जाके ये कार्य करा के आखिर में वहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ के या फेडरल के, वो कहेंगे जी अच्छा जी आपकी 5% तनख्वाह बढ़ा दी, तो आपकी जो पहले 25,000 थी वो 26,200 हो गई। तो उसमें से फ्रूट फिर नहीं आएगा, फिर वो वापस फिर अगली दफा मैं देखूंगा ना उसको ना वो थैले में डाल रहा है फ्रूट, मैं कहा यार तू सही कर रहा भाई, करता रहे। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे में आपकी मजबूरी है। पुलिस का महकमा इस तरह से सही नहीं हो सकता जब तक के मुल्क में बाकी चीजें नहीं सही होंगी। आपकी नेस्ला टावर को देख लें, इस चीजें जब तक आपकी सही नहीं होंगी तो मुल्क में कोई भी इदारा सही नहीं होगा। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। अच्छा, इस वक्त जो है नया तालीमी निज़ाम तो आ चुका था, लेकिन इसमें अभी भी जो है ना कुछ बुक्स जो हैं वो वही पुरानी चल रही हैं और एक निसाब पे नहीं है। क्या वजह है इसकी? देखें, इम्प्लीमेंट होते हुए इसको टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत सारे स्कूल ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और कुछ स्कूल इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट करेंगे। फिर मैं वही कहूँगा, यहाँ पे एवेल्यूएशन होनी चाहिए, इंटरवेंशन होनी चाहिए, टीम्स बननी चाहिए, स्कूल्स में विजिट होने चाहिए। जब तक मेमन साहब इंटरवेंशन नहीं होगी, ना मैं प्रॉपरली काम करूँगा ना आप प्रॉपरली काम करेंगे। जब तक मतलब इदारे ने जो इकदाम किए और जो हमारी हुकूमत ने इकदाम किए उसको प्राइवेट स्कूल ने बिल्कुल साइड कर दिया? नहीं, साइड डेफिनेटली हम ऐसा नहीं कह सकते कि साइड कर दिया। मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे जो एमओज हैं, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं, वो इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, एक सर्वेज करें। ठीक है, इस पे मतलब अपनी राय जमा कराएं कि भाई किस स्कूल ने इसको जमा किया। फिर इस पे एक टेबल मीटिंग होनी चाहिए कि स्कूल ने इसको अभी तक ऑप्ट नहीं किया और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से नहीं किया। इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि एक निज़ाम क्यों आने में दिक्कत हो रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से बात हो रही थी। ये सवाल हम करते हैं अनवर खुर्शीद साहब से
کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے، اور آج کل ہمارے یہاں پر جو بچے تعلیم نظام میں نہیں آ رہے، اور یا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے اس وقت ہر بچے کے لیے تعلیم؟ گورنمنٹ کو اس کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہیے؟ جی، آپ نے مجھے ایجوکیشن کے بارے میں سوال پوچھا، تو آپ کے جواب دینے سے پہلے میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ جو کنٹونمنٹ کے جو ایریا بنتا ہے پاکستان کے اندر، کنٹونمنٹس ہیں ٹوٹل 42 کنٹونمنٹس کے اندر سے جتنے بھی ان کے ریزیڈینشیل رہائشی ایریا کے اندر جو پرائیویٹ سکولز چل رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے وہاں سے۔ اس پہ ایک درخواست گئی تھی کہ جس میں پولوشن ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، پانی بجلی گیس استعمال ہوتی ہے ریزیڈینشیل لوگوں کی، تو اس پہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا۔ سپریم کورٹ کا یہ والا آرڈر کہ اسکولوں کو ریزیڈینشیل ایریا سے ختم کر دیا جائے، قانونی لیگل لحاظ سے صحیح ہے۔ جیسے نسلہ ٹاور گرانا قانونی لحاظ سے ان کا صحیح ہے، مگر نسلہ ٹاور بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ مگر، تو یہاں پہ مگر یہ ہے کہ ابھی یہ بتائیں وہ ادارے سارے کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا اس بڑے ادارے ہیں عدالتیں ہیں جو بتائیں کہ ان 42 کنٹونمنٹس کے 40 لاکھ اسٹوڈنٹس اور تقریباً 30,000 اسکول ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کے روزگار کا کیا ہوگا، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان اسٹوڈنٹس کو کن دوسرے اسکولوں میں یہ بھیجیں گے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کسی کا ہوٹل تھا یا کسی کا کوئی وہاں پہ کوئی آفس تھا تو اپنا آفس بند کر کے تو ٹینٹ سے باہر نکل کے دوسرے شہر کے اندر سٹی میں چلا جائے اور اپنا کاروبار دوبارہ کھول کے، ٹائر پنچر کی دکان نہیں ہے کہ وہاں چلا جائے۔ اسٹوڈنٹس کا پک اینڈ ڈراپ، ان کو بچوں کا لانا کرنا سارا ہوتا ہے۔ تو میری درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور ان اداروں پہ بھی میری درخواست ہے جو ادارے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، پنڈی میں جو ادارے ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں، تو اس پہ نظر ثانی کریں۔ تو آپ نے یکساں تعلیم کی بات کی، تو یکساں تعلیم تو صحیح ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس پہ بہت وقت لگنا ہے، تھوڑا وقت نہیں زیادہ وقت لگنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو جو تعلیم نصاب ہمارا ہے، ہمارے صوبوں کا بھی تھوڑا علیحدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اے لیول او لیول کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کے بیچ میں لایا جائے۔ تو یکساں تعلیمی جو نصاب ہے، آپ نے کہا تھا کس طرح سے وہ جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کا اس کے ساتھ یکساں تعلیمی نصاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ اسکول میں یہی والا نصاب پڑھایا جائے گا، وہاں پہ 5,000 10,000 20,000 اس طرح کی اگر فیس لی جاتی ہے تو فیس تو وہ پھر بھی لیں گے نا۔ وہ ایجوکیشن تو بالکل فری ہونی چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 25A، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نہیں، اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو پرووائڈ فری ایجوکیشن ٹو دا چائلڈ فرام ایج 5 to 16، 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے کو تعلیم دینا ریاست کا کام ہے۔ اور اس پہ بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جی، ریاست کس کی ہے؟ ریاست صدر پاکستان کی ہے۔ صدر پاکستان کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو آرڈر کریں کہ یہ تعلیم فری ہونی چاہیے، اس پہ کوئی فیس کسی جگہ پہ نہیں ہونی۔ آرٹیکل پڑھ لیں 25 دوبارہ سارے پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تعلیم جو ہے یہ فری آف کاسٹ ہونی چاہیے 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچے کی۔ تو وہ تو ایک اس میں یکساں تعلیمی نظام ہو جائے یا موجودہ تعلیمی نظام ہو جائے گا، یہ فری ہونی چاہیے۔ اور اس وقت گورنمنٹ آ جاتی ہے، کرتی کیا ہے؟ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں پکڑیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پکڑیں گے، ہم اس کے پیسے لائیں گے، اس کی جیب سے نکالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جبکہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس 77 ملین 8 کروڑ بچے ہیں جو سکول گوئنگ ہیں، جن میں سے 2 کروڑ بچے سکول ہی نہیں جا رہے، بالکل نہیں جا رہے، سرے سے نہیں جا رہے، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ 2 کروڑ یعنی کہ 20 ملین بچے، 20 ملین بچوں کو پکڑ کے سکول میں لائیں، اس پہ کام کریں۔ شفقت محمود صاحب آپ کا کام ہے، ناصر عباس صاحب آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ان بچوں کو پکڑ کے سکول میں لائیں، سکولوں پہ دیں ایک دوسرے کے خلاف۔ سعید غنی صاحب وزیر تعلیم تھے یہاں پہ، 3 سال وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ 3 سال وہ آ کے اپنی پارٹی کے بیان ترجمان بنے رہے ہیں تعلیم پہ، انہوں نے سندھ کی تعلیم کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ بالکل کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکول نہیں پڑھ رہے، اور یہ بعد میں جو وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے یہ، بالکل
لیکن چائلڈ میں پھر کہوں گا کہ چائلڈ لیبر کا ایشو تو ہمارے یہاں ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ایک بیسک وجہ ہے وہ غربت ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر ایک بندہ ہے, اس کی جو ویج جو ہے اس کی ڈیلی ویج اگر 800 روپے لیتا ہے یا 1000 روپے لیتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ پھر یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہو جائے. جبکہ اچھا, کبھی این جی اوز جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے بچے لاتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ پڑھائیں, ان کی فیس ہم دیں گے, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ فیس دینا ایک الگ بات ہے. میرے پاس تو کوئی این جی او نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں اسکولز میں, ٹھیک ہے. این جی اوز دیکھیں, آپ این جی او کہہ لیں یا اس میں ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ڈونرز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لائک وہ اسکولس کو وزٹ کرتے ہیں, اسکول مالکان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے ایسے بچے, یہ کووڈ میں مطلب حتی الامکان لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق لوگوں نے کام کیا کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی فیسز رکی ہوئی ہیں یا فیسز کی وجہ سے نہیں آ رہے, کچھ ایسے کیسز ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے. لوگ کرتے ہیں, ہاں لوگ تکلیف میں ہیں بھائی, پریشان ہیں لوگ, ظاہر سی بات ہے, بچوں کھانے کو نہیں ہوگا, بچوں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہی میسج دوں گا, آپ کے سوال کے ریفرنس میں بھی, کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ آپ مچھلی اس کو بلے نہ دیں کھانے کے لیے, لیکن اس کو پکڑنا سکھا دیں. کچھ کام ایسے نہیں, ابھی تو بچوں کو ہم پکڑنے نہیں سکھا سکتے, ابھی تو تعلیم کے مراحل پہ ہے. مطلب میں مطلب یہ ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اگر ان کو کوئی فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ایجوکیشنلی امپروو کریں, ایجوکیشنلی انہینس کریں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بچہ اسٹیبلائز ہو جائے سوسائٹی کے اکارڈنگلی. سوسائٹی کے جو رولز ہیں, سوسائٹی کے جو اسٹینڈرڈز ہیں, وی کین ناٹ میٹ اٹ. جب تک ہم, آپ یکساں تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک بچہ لیس ایجوکیٹڈ ہے, وہ کل احساس کمتری کا شکار ہوگا دوسرے کے ساتھ رہ کے, وہ کیسے اپنے آپ کو کمپیریزن کرے گا سوسائٹی کے اندر. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں, ٹھیک ہے, باقی بھی آپ نئے کام کریں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے بعد میں نہیں ہو سکتا, مونٹیسری سے تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے میکسیمم ڈونرز ایجوکیشن کی طرف آئیں, کم از کم. مطلب اسکول جو جب یکساں تعلیم کا کہا ہے تو مونٹیسری سے تو اسٹارٹ کریں. ابھی اگر بعد میں نہیں ہو سکتا, پہلے تو اسٹارٹ کریں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور وہ بھی نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو, میری اس میں کچھ زیادہ فائنڈنگز نہیں ہے, میری کوئی اس میں زیادہ ریسرچ نہیں ہے, لیکن کچھ اسکولوں نے اس کو آپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب میں خود اپنے مطالعے کے ساتھ, اسٹڈیز کے ساتھ بزی رہتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ اسکولوں نے آپٹ کیا اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اف وی آر ڈوئنگ ورک وتھ سسٹینیبلٹی, ٹھیک ہے, اگر سسٹینیبلٹی ہے, ہماری اکاؤنٹنسی ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے, مانیٹرنگ ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارے پیرامیٹرز اگر ساتھ چل رہے ہیں, انشاءاللہ وی ول بی آن دا پلیٹ فارم رائٹ ناؤ. دیکھیں, ایک معاشرے میں اچھا انسان ہونے کے لیے, اچھا ادب والا انسان ہونے کے لیے, اور اپنے بزنس کو یا اپنی جاب کو سنبھالنے کے لیے, یا اچھا پریکٹیکل اس کو زندگی میں لائف میں کرنے کے لیے, دو تعلیمیں تو بہت ضروری ہے. دینی تعلیم ہو یا دنیاوی, تعلیم ضروری ہے. تو یہ تو ضروری ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ یکساں تعلیم ہو, تو کم از کم پچھلا جو دور گزرا ایک الگ بات ہے, لیکن مونٹیسری سے تو اسٹارٹ لینا بہت ضروری ہے. اگریڈ, اس پہ تو کمپرومائز ہے ہی نہیں. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, 100% اتفاق کرتا ہوں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ, جو آپ نے اخلاقیات کی بات کی نا, ان کی سیلف موٹیویشن کی, یا اخلاقیات کی بات کر لیں, یا ان کو میں اکثر اس میں دیکھیں, آج ہمارے مدرسے بھی ڈیولپ ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور وہ فری تعلیم دے رہے ہیں, فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, فری قرآن پڑھا رہے ہیں, فری جو ہے وہ درس نظامی پڑھا رہے ہیں, وہ بھی تو کوئی سسٹم چلا رہے ہیں. ان کا کبھی رونا نہیں آیا, کبھی بھی آج تک ٹی وی میں. میں آپ کے پروگرام, ہاں بالکل نہیں آیا, وہ شاکر لوگ ہیں, وہ صابر لوگ ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات بتاؤں, مجھے ریسنٹلی بڑی خوشی ہوئی جان کے, ایک مدرسے کا ایک بچہ میرے پاس آیا, اور اس کے پاس ایک انگلش کی کتاب بھی تھی. I was studying English as well. تو میں نے اس سے پوچھا, تو اس نے کہا کہ باقاعدہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں, ہماری سوئمنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, ہماری جمناسٹک کی کلاسز ہوتی ہیں, اور مور دین ہیپی. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک اور بات بتاؤں کہ 8 سالہ درس نظامی کر کے ہمارا جو عالم ہے, یا عالمہ ہے, ہی اور شی کین اپلائی فار دا ماسٹرز ڈگری, بالکل ایکویلنسی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایکویلنسی لے سکتا ہے, اور اگر تخصص کرتا ہے تو وہ ایم فل کی ڈگری کے لیے ایلیجیبل ہے, وہ ڈائریکٹ جا کے پی ایچ ڈی کرے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ رجحان بن چکا ہے, اور یہ میرا قیاس تھا, میرا خواب تھا کہ ایسا عالم ہو جو نہ سائنس کے میدان میں پیچھے ہو, اور نہ دین تو ضروری ہے ہی ہے. میں آپ کو ریسنٹلی اپنا ایک واقعہ بتاؤں. آئی واز کمنگ فرام لاہور, تو میرے آگے 3-4 لوگ چل رہے تھے بورڈنگ پہ, تو اس لیڈی نے ان سے انگریزی میں بات کی,
اور جب اس نے شاید میری داڑھی دیکھی تو شی کنورٹڈ ہر لینگویج انٹو اردو. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے مجھے داڑھی کی وجہ سے انڈر اسٹیمیٹ کر دیا کہ مطلب آئی وڈ ناٹ بی اسپیکنگ انگلش. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس چیز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. نہیں ٹھیک ہے کہ اسلام جانتے ہوئے بھی آپ ایک اچھے سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں. آئی ایم پی ایچ ڈی اسکالر, ٹھیک ہے, آئی ایم ڈیلنگ الحمدللہ رائٹ ناؤ. آج سچ ہو رہا ہے نا پوری دنیا میں, قرآن سے ہی سچ ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس چیز کو بھی پرووک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دینی طور پہ بھی, معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, مطلب ہوں گے لوگ بہت زیادہ ایکسٹریم بھی ہوتے ہیں دینی معلومات میں, لیکن ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, ہمیں یہاں پہ دینی معلومات میں کمی پائی جاتی ہے. سر آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم کی طرف بھی زیادہ رجحان ہو؟ دیکھیں جی, یہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے نا زندہ رہنے کے لیے, انسانیت کو آگے بڑھنے کے لیے, وہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان. یہ آتا ہے 1 نمبر پہ. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر آگے چلتے ہیں ہم کیا ہوگا. تو اصل میں پروگرام کا وقت کم ہے, میں ایک چھوٹا سا جناب سے جواب دوں. مکان سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم اس سے بھی پہلے آتی ہے, بیسک آتی ہے. اور تعلیم کے اندر تعلیم صرف نہیں بلکہ تعلیم و تربیت. جو تعلیم ہے وہ تو چلتی رہے گی, تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی ہو, وہ دونوں تعلیمیں مدرسے میں بھی, اور بالکل صحیح ہے. اور تربیت مدرسے میں جو ہوتی ہے وہ دین کی ہوتی ہے, اور جو اسکولوں میں تربیت عام طور پہ کم ہے. تو یہاں پہ بھی تربیت ہونی چاہیے, اور مدرسے کی تعلیم اور دونوں کو ملایا جائے, اور وہیں سے آپ کے اسکالر بھی بنیں گے, پی ایچ ڈی بھی آئیں گے, سارے آئیں گے. بالکل بالکل.